مثلا یہ جس قسم کا لباس ہماری اس بہن نے پہنا ہوا تھا، اس پہ شریف فتویٰ تو کوئی نہیں ہے، لیکن شریعت تو یہاں پہ ہی کوئی نہیں ہے، یا تو مولویت ہے، پاپائیت ہے. اس میں سب سے پہلا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن، حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس. دیکھ لیں آپ کے جو لمبی داڑھی والا ہے اس نے تو اس عورت کی جان، اس کے خامند کی لائف ونریبل کی ہے، اور ایک کرسچن نے لکھا کیا ہے. اندازہ کریں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور مذہبی لوگوں نے اس عورت کو روکا ہوا ہے، اور کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حلوہ ورڈ جو لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے. حلوہ کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں. ہاں، اندر اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ. اور سیم اسی لاہور سے یہ کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں. کسی مقبہ فکر میں آپ کو کوئی آگ لگاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور ویسے ان کی ڈرامہ بازی سن لیں کہ ہم ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ بھلا کرے گوروں کا. اگر FATF نہ ہوتا اور ہمارے اوپر یہ تلوار نہ لٹکتی، ابھی بھی ہمیں کوئی عقل نہیں آنی تھی. ہمیں اس ماڈرن ورلڈ میں بھی یہ سمجھ نہیں آنی تھی کہ بھائی اس طریقے سے آپ ایسٹس نہیں بنا سکتے. جب آپ بندوق عام بندے کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ آپ کی مرضی کا کام بھی کرے گا اور اپنی مرضی کا کام بھی کرے گا. امر کی تھی. یہ تو حلوہ ورڈ تو قرآن کا بھی ورڈ نہیں تھا، یہ کوئی آیت بھی نہیں تھی. لہٰذا مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ سب کے سب معاملات تمہارے جو عشق قرآن والے یا عشق رسول والے ہیں نا، یہ ٹوٹلی 2 نمبری کے اوپر مبنی ہے. یہ سارے کے سارے مولوی، یہ سارے کے سارے ریاستی ادارے گونگے شیطان بنے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ایڈ فیول ٹو فائر کیا. تو وہ جو TLP والا مولانا صاحب بیٹھا تھا وہ اس کے کان میں کہہ رہا تھا کہ تم کہو کہ میں سنی ہوں. کہ یہ جو کچھ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے یہ بالکل غلط ہے، اس طریقے سے کرنا غلط ہے، اور جو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے وہ اس میں بیان کرے اور اس سسٹر سے معافی منگوائے. کہ جی ایک بندے کے پاس لوڈڈ گن تھی، وہاں آیا ہوا تھا، ایک چاقو لے کے آ گیا تھا. یہ تو ہمیں پولیس آفیسر خود بتا رہی ہے نا، جس کو پہلی دفعہ دیکھتے ہی آیت لگنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ یورپ امریکہ میں بے شک پھریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو اچھرا لاہور کے اندر واقعہ ہوا، اس میں میرے نزدیک اس پورے واقعے میں جو سب سے بڑا ہیرو ہے نا، وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن، جس کا وہ فوڈ پوائنٹ تھا، جس نے جرأت دکھا کر اپنی جان پر کھیل کر اس نے پولیس کو الگ سے فون کیا، اور وہ جو ہماری بہن تھی اور اس کا ہسبینڈ اسے اپنی دکان کے اندر پناہ دی. اصل ہیرو اگر کوئی ہے نا تو وہ جانسن ہے. یہ وہ کام ہے جو بڑے بڑے مذہبی لوگ نہیں کر سکتے. سب کو اپنی جان کی فکر پڑ جاتی ہے. تو میرے نزدیک اس میں جو اگر یہ ایک واقعہ تھا تو اس میں مین آف دا میچ یا ہیرو اگر کوئی شخص ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے. اور دیکھیں اسے بعد میں تو اس بیچارے نے تو وہیں رہنا ہے، اور ماشاء اللہ تعالی ہمارے جو سو کالڈ عاشقان رسول ہیں ان کے شر سے تو اس نے پوری زندگی اب بچنے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ یہاں پہ جو سو کالڈ عاشقان رسول ہیں وہ ہمیشہ لبیک یا رسول اللہ کہہ کر لوگوں کی گاڑیاں توڑتے ہیں، لوگوں کے موٹر بائکس میں آگ لگا دیتے ہیں. کسی نے یہ نعرہ لگا کے اپنے موٹر بائک کو کبھی آگ نہیں لگائی. اور اس سے بڑھ کر میں بات آج پھر کروں گا، پھر میں وہ زخم چھیلوں گا کہ ان کے بڑوں نے، ان کے بزرگوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اور سیم اسی لاہور سے یہ کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں. کسی مکتبہ فکر میں آپ کو کوئی آگ لگاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور ویسے ان کی ڈرامہ بازی سن لیں کہ ہم ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں. ختم نبوت کے اوپر وہ لوگ کام کریں گے جن کے اپنے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں اور ان کے ماننے والے آج تک وہ کتابیں چھاپ رہے ہیں. تم صرف زیادہ سے زیادہ اینٹی قادیانی کام کر سکتے ہو. ختم نبوت کے رائٹس ہمارے پاس ہیں، تمہاری تو جرت ہی نہیں ہے کہ بات کر جاؤ اپنے بزرگوں کے اوپر. تو اس قسم کے لوگوں کے شر سے بچنا بڑا مشکل کام ہے. اور پھر نان مسلم ہوتے ہوئے اس شخص نے کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ ایک مسلمان عورت اور اس کے خاوند کی جان بچائی اور بر وقت اطلاع کی اس پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر، جس کو پہنچتے ہوئے آلموسٹ وہاں پہ 15-20 منٹ تو لگ گئے. ان 15-20 منٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. لہذا جو کوئی ناخوشگوار واقعہ اس حوالے سے اوائڈ ہوا ہے اس میں سب سے پہلا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن، حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس. دیکھ لیں آپ کے جو لمبی داڑھی والا ہے اس نے تو اس عورت کی جان، اس کے خامند کی لائف ونریبل کی ہے، اور ایک کرسچن نے بچا لی ہے. ظاہر ہے وہ جب ماچا بن گیا آگے جا کے کھڑا ہو گیا کہ تیرے اس لباس کے اوپر کیا لکھا بھائی، تیرا کیا کام ہے بھائی. اس طرح لوگوں کی بیویوں کو، ان کی سسٹرز کو، ماؤں کو روک کے ان کے انٹرویو کرنا. تمہیں کچھ زیادہ ریزرویشن ہے تو جاؤ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جا کے بات کرو، وہاں فون کرو کہ جی اس طریقے سے میں نے یہاں ایک عورت کو دیکھا، بجائے کہ اس کو روک کے تو وہاں پہ موب اکٹھا کر لیا. کچھ بھی ہو سکتا تھا.
لہذا میرے نزدیک سب سے پہلے اس لڑکے جانسن کو انعام ملنا چاہیے، ایوارڈ بھی ملنا چاہیے، ریوارڈ بھی ملنا چاہیے۔ ایوارڈ تو دے دیا جاتا ہے، ریوارڈ بھی ہونا چاہیے، یعنی رقم کی شکل میں اس کی کوئی خدمت بھی اس حوالے سے ہونی چاہیے، اور پبلکلی اس کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے کہ اصل جو ہیرو ہے اس واقعے کا یہ کرسچن لڑکا ہے۔ اور اس طریقے سے پاکستان کا بہتر امیج پوری دنیا میں جائے گا، بجائے یہ کہ آپ کسی اور کو ہیرو بنا کے پیش کریں، وہ بھی ضرور کریں، لیکن سب سے بہتر پکچر یہ جانی تھی کہ اگر اس بچے کو، جانسن کو، ہماری چیف منسٹر صاحبہ ملیں، آئی جی صاحب ملیں، آرمی چیف صاحب ملیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں اور پبلکلی کریں، اور پھر میڈیا کے اوپر رپورٹ ہو۔ بہرحال میں نے اس حوالے سے جو بڑے ہیں ان سے خود بات بھی کر لی ہے، انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا ہے، انہوں نے کہا انشاءاللہ انجینئر صاحب چند دنوں میں ہم ایک پبلک سرمنی میں، جس طرح آپ نے ہائی لائٹ کیا، بلکہ انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اصل ہیرو وہ ہے، اسے پبلک میں لا کے اس طریقے سے انعام دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو اچھا میسج جائے، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر کتنا اچھا امیج جائے گا، جو یہ ہم امیج بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ امیج تو اس صورت میں جائے گا جب ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسا ملک، جو دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتا ہے اسلام کا، اور اس کے جھنڈے میں گرین کلر کے ساتھ سفید کلر بھی ہے، اس کے باوجود اقلیتوں کو یہاں حقوق نہیں ملتے، اور جس طریقے سے کرسچنز کے ساتھ ان کی پرسیکیوشن ہوئی ہے پچھلے 70 سالوں کے اندر، یہ بھی جڑا والا واقعہ جو ہے وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، درجنوں کی تعداد میں گرجے جلائے گئے۔ یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے زیادہ ضروری چیز یہ تھی کہ ہمارے آرمی چیف، ہمارے پرائم منسٹر جو اب آنے والے ہیں، یا چیف منسٹر یا آئی جی صاحب، ان کو ملتے ہیں، اور ہمارے بڑوں نے ایگری کیا کہ انشاءاللہ عنقریب اس حوالے سے پیش رفت دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، اس واقعے میں دوسرے نمبر کے اوپر اگر کوئی ہیرو ہے تو یقیناً وہ ہماری سسٹر ہیں اے ایس پی شہر بانو نقوی حافظہ اللہ تعالی، جو کہ ایک سید خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے دلیری کے ساتھ اس موب کو کنٹرول کیا، حسینی ہونے کا ثبوت بھی دیا، اور اس وقت میڈیا پہ ان کو کافی اس حوالے سے اٹھایا ہوا ہے، مختلف جگہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، آرمی چیف نے بھی ملاقات کی ان سے، اور آئی جی صاحب نے بھی، ان کی ٹریننگ ہے یہ، جس طریقے سے انہوں نے پنجاب پولیس میں کافی ریفارمز کی ہیں، میں تو پرسنلی یعنی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، ڈاکٹر عثمان صاحب کو حافظہ اللہ تعالی۔ پلس ان کو انعام بھی دیا گیا ہے، ایوارڈ بھی ان کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اور سعودی حکومت کی طرف سے ود فیملی انہیں حج کی آفر بھی ہوئی ہے، جو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کرنے جائیں گی۔ میرا خیال ہے یہ بہت بڑی ان کے لیے اچیومنٹ ہے، اور اس طرح کے جو ڈر قسم کے پولیس آفیسرز ہیں پاکستان جیسے ملک میں تو نعمت ہے، کیونکہ یہاں پہ تو جتنا مذہبی طبقہ دہشت گردی اور غنڈہ گردی کے اندر انوالو ہے، اور اس میں سب سے بڑی مجرم ہماری ریاست اور ریاستی ادارے ہیں، جنہوں نے انہیں سالوں تک پالا ہے اور ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، پولیٹیکل گورنمنٹس کو کمزور کرنے کے لیے ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو یوز کیا۔ یہ بھی اللہ بھلا کرے گوروں کا، اگر ایف اے ٹی ایف نہ ہوتا اور ہمارے اوپر یہ تلوار نہ لٹکتی، ابھی بھی ہمیں کوئی عقل نہیں آنی تھی، ہمیں اس ماڈرن ورلڈ میں بھی یہ سمجھ نہیں آنی تھی کہ بھائی اس طریقے سے آپ ایسٹس نہیں بنا سکتے۔ جب آپ بندوق عام بندے کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ آپ کی مرضی کا کام بھی کرے گا اور اپنی مرضی کا کام بھی کرے گا۔ ود ان کنٹری جو سیکیورٹی کی مینجمنٹ ہے اس کو دیکھنا یہ پولیس کی ذمہ داری ہے، یا زیادہ سے زیادہ اگر چیف منسٹر نے رینجرز کو طلب کرنا ہے وہ بھی ان کی مرضی ہو تو، اور کسی بندے کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، اور بارڈرز کے اوپر فوج کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ عام بندوں کو ٹرین کر کے ان کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑا دیں گے تو پھر آپ دیکھیں جو تماشا لگا ہوا ہے، قابو ہی نہیں آ رہے کسی کے۔ تو یہ ایف اے ٹی ایف نہ ہوتا، نہ یہ ضرب عضب ہونی تھی، نہ رد الفساد ہونا تھا، اور نہ ان فسادیوں سے ہماری جان چھوٹنی تھی۔ یہ کریڈٹ بھی میں پہلے نمبر کے اوپر دیتا ہوں تو گوروں کو دیتا ہوں کہ یہ معاملہ بھی انہوں نے ہی ہمارا سیدھا کیا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ، ادروائز ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، اس کے بعد اگر میں کریڈٹ دوں کسی کو، یعنی وہ جو لڑکا ہے جانسن، اس کے بعد ہمارا جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ اور اس میں بھی جو اے ایس پی صاحبہ ہیں،
ان کے بعد اگر کریڈٹ کسی کو دینا چاہیے تو وہ دو جو علماء حضرات میں سے تھے، ایک وہابی فرقے سے اہل حدیث سے ایک عالم دین، اور ایک ٹی ایل پی کے نمائندہ عالم دین، جو کہ پولیس کے وہاں پہنچنے سے پہلے آ چکے تھے. اگرچہ انہیں بلایا تو اس چکر میں گیا تھا کہ وہ دیکھیں کہ اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے. اندازہ کریں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور مذہبی لوگوں نے اس عورت کو روکا ہوا ہے، اور کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ حلوہ ورڈ جو لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے. حلوہ کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں. ہاں، اس کے باوجود بہرحال ان کو میں کریڈٹ دوں گا اس حوالے سے کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ موب کو انگیج کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی پولیس آ رہی ہے، اس معاملے کو ہم دیکھیں گے. اور ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے انہوں نے یہ والی جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اسے اوور لک کیا. بعد میں جو انہوں نے کام ڈالا ہے وہ انشاءاللہ اس کو میں ڈسکس کروں گا، لیکن اس وقت جو 15-20 منٹ کریٹیکل تھے اس میں وہ جو لڑکا جانسن اور اس کے بعد یہ جو دو علماء، ایک وہابی اہل حدیث فرقے سے شاکر صاحب تھے اور ایک وہ ٹی ایل پی کے بڑے نمائندہ سے ہیں لاہور میں، وہ تھے. انہوں نے پبلک کو انگیج کیا ہے اور انہوں نے پبلک کو ان تک پہنچنے سے روکا ہے، اور یہ بالکل ان کا کریڈٹ ہے اور یہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا. میں اس حوالے سے انہیں سلام پیش کرتا ہوں، اور اگر میں انہیں سلام پیش کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے اس کے بعد انہیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ میں تو کوئی موقع جانے نہیں دیتا کہ مولوی جہاں کہیں اسلام کو نقصان پہنچائیں تو میں ضرور ہائی لائٹ کرتا ہوں. اگر میں کریڈٹ دے رہا ہوں تو یقیناً وہ لوگ جو علماء سے چڑھتے ہیں انہیں بھی یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. اگر آپ انصاف کے اوپر قائم نہیں ہوں گے اور کسی کو اچھے کام کے اوپر اپریشیٹ نہیں کریں گے تو مستقبل میں آپ امید نہ کریں کہ وہ مزید کوئی اچھے کام کرے گا. وہ کہے گا بھائی برائی کریں تب بھی گالیاں پڑتی ہیں، اچھائی کریں تب بھی گالیاں پڑتی ہیں، اور اچھائی کرنے سے ڈبل گالیاں پڑتی ہیں، اپنوں کی بھی پڑتی ہیں. ظاہر ہے جو سر پھرے قسم کے مذہبی پرورٹڈ نیچر کے لوگ ہیں وہ تو اس قسم کی ایکٹیویٹی کے بعد کوئی لاش دیکھنا چاہتے تھے، انہیں تو نہیں ملی. ان کی گالیاں بھی وہ کھائیں گے، اور پھر اگر لبرلز بھی اور سیکولرز بھی ان کو گالیاں دیں گے اور ان کی یہ جو اچھائی ہے اسے ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو اندر وہ یہ والی اچھائی بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، وہ کہیں گے اگر گالیاں کھانی ہے تو ایٹ لیسٹ ہم کوئی کام ڈال کے تو اپنے لوگوں کی تعریف تو اویل کریں، تو وہ اس طرف چل پڑیں گے. علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے میرے بھائیوں، اس پورے انسیڈنٹ کے بعد جو ایک معافی نامہ والا ایشو ہوا، اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ پولیس کے لوگوں کی موجودگی میں یہ پوری ایکٹیویٹی پرفارم ہونا، چلیں وہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی، پھر اس کی ویڈیو بننا اور پھر ویڈیو پبلک میں سرکولیٹ ہو جانا، اور کتنی ڈھٹائی کے ساتھ وہ مولوی، ایک وہابی جو اہل حدیث ہیں ان کے ساتھ 2-3 ان کے کارندے وہ بھی، اور ساتھ ایک ٹی ایل پی کے تھے جو مولانا صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچ میں اس بیچاری سیمی بھی عورت کو بٹھایا ہوا ہے اور ساتھ پولیس بھی کھڑی ہے. اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جی میں جو کچھ میں نے کیا اس کے اوپر میں معافی مانگتی ہوں. اندازہ کریں، یعنی اگر اس نے کچھ نہیں بھی کیا ہوا، جو یقیناً نہیں کیا، کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ تو ہے نہیں اس کے اندر، اسے پکا کر دیا کہ اس نے گستاخی کی ہے. تو میرے بھائی آپ نے تو عوام کو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا، اور آپ تو 295C میں یہ شک بھی ایڈ نہیں کروا سکے کہ اگر کوئی شخص معافی مانگ لے تو اس کی معافی قبول ہے. آپ تو کہتے ہیں گستاخوں کی معافی بھی قبول نہیں ہے، دنیا سے انہیں جنت میں پہنچایا جائے گا، آخرت میں اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے، دنیا سے تو ہم اسے نکال دیں گے. تو آپ کی ڈاکٹرن کے اندر تو یہ جو آپ نے مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ اس سے معافی منگوائی ہے، یہ تو آپ نے اس کو ولنریبل کر دیا کہ واقعی اس سے کوئی گستاخی ہو گئی تھی. اچھا، اب اگلے دن جب اس چیز کے اوپر اعتراض کیا لوگوں نے تو پولیس ڈپارٹمنٹ نے تو اپنی جان چھڑا لی. وہ جو اے ایس پی صاحب ہیں انہوں نے تو کہا کہ جی یہ میری مرضی سے نہیں ہوا، ہم تو صرف سامنے کیا تھا کہ چلیں، چونکہ انہوں نے پورا ایشو سنبھالنا ہے بعد میں، تو یہاں پہ معافی تلافی والا معاملہ کوئی اس حوالے سے ہو جائے کہ آئندہ کے لیے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو. ہم نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا. اگر آپ نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا تو اس کی ویڈیو کیوں بنوائی ہے آپ نے معافی نامے کی؟ یہ تو آپ آگ کے اوپر تیل ڈال رہے ہیں. اور اگر کوئی ویڈیو بنانی بھی تھی تو معافی کے لفظ کے بغیر بناتے. معافی کا تو مطلب ہے کہ اس نے جرم کیا، اور جرم تو انہوں نے کیا ہے جنہوں نے معافی منگوائی ہے اس سے.
اور ان کی اتنی جرت نہیں ہوئی. اب بعد میں وہ انٹرویو دیتے پھر رہے ہیں کہ جی ہمیں بڑی غلطی کا احساس ہے کہ اس وقت ہمیں, بلکہ ایک تو مولوی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اس سسٹر کے کان میں بھی کہا کہ مجھ سے اس حوالے سے ہمیں معاف کر دینا بہن, ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. ویڈیو میں نہیں. دیکھیں کتنے منافق ہیں یہ لوگ, ڈرتے ہیں اپنی پبلک سے, اس لیے اس قسم کی بات ویڈیو میں نہیں کی. ان کی ماؤں بہنوں کو اس طریقے سے بٹھا کے کوئی جعلی الزام لگا کے معافی دلوائے تو ان مولویوں کے اوپر کیا گزرے گی؟ شرم بھی نہیں آتی ان کو, اور انہیں جو ہے نا اسلام خطرے میں نظر آ جاتا ہے اس حوالے سے. اگر ان لوگوں کی سیریسنس ہوتی نا کوئی گستاخی کے اوپر, یہ تو کوئی گستاخی نہیں تھی, وہ تو اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. جہاں سراتن گستاخی ہوتی رہی ہے, یہ سارے کے سارے مولوی, یہ سارے کے سارے ریاستی ادارے گونگے شیطان بنے رہے ہیں, بلکہ انہوں نے ایڈ فیول ٹو فائر کیا ہے. ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور کے اندر جب ٹوائلٹس کے اندر شیعہ کافر کے نعرے لکھے جاتے تھے, آج بھی ہزاروں ٹوائلٹس پاکستان میں موجود ہیں جن میں شیعہ کافر لکھا ہوا ہے. ان بے شرموں کو شرم نہیں آئی ہے کہ شیعہ قرآن کا لفظ ہے؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے, یعنی ان کی جماعت کے لوگ, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی ہم شیعان علی ہیں, ہم شیعان ابو بکر ہیں, ہم شیعان عمر ہیں, شیعان عثمان ہیں, پولیٹیکلی ٹرم میں. عقیدے میں ہم مسلم ہیں الحمدللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح کے شیعہ میں سے تھے, یعنی اسی گروہ میں سے تھے. تو جب شیعہ کافر لکھا جا رہا تھا, شیعہ بھی قرآن کا لفظ تھا, کافر بھی قرآن کا لفظ تھا, اس وقت تو ان کی غیرت نہیں جاگی. جب اسرائیل مرد آباد لکھ کر جھنڈوں کے اوپر زمین پہ وہ جھنڈے ڈال کر انہیں آگ لگائی جاتی تھی, ان کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی تھی اور جوتیوں سمیت مسلمانوں کے مواب گزر رہے تھے, اس وقت کسی مولوی کی غیرت نہیں جاگی کہ یہ اسرائیل لفظ جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے اور ایک پیغمبر کا نام ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب, حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد, یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین ان کا لقب تھا. یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. اسرائیل کا ورڈ, ایک پیغمبر کا نام, قرآن میں پوری سورت اس کا نام بنی اسرائیل, اور اسرائیل ورڈ کئی دفعہ آیا. اس وقت تمہیں شرم نہیں آئی ہے؟ اس وقت تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ یہ تو حلوہ ورڈ تو قرآن کا بھی ورڈ نہیں تھا, یہ کوئی آیت بھی نہیں تھی. لہٰذا مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ سب کے سب معاملات تمہارے جو عشق قرآن والے یا عشق رسول والے ہیں نا, یہ ٹوٹلی 2 نمبری کے اوپر مبنی ہے. تمہاری یہ فرقہ وارانہ ایک سوچ ہوتی ہے جسے تم ہوا دیتے ہو. باقی اگر تم اس کاز کے ساتھ مخلص ہو, چلو ابھی مجھے جھوٹا کر دو, اپنے مولویوں سے کہلواؤ, نمائندہ علماء سے, کہ جو ہم شیعہ کافر کے نعرے لگواتے رہے اور ٹوائلٹس میں لکھواتے رہے یا ہمارے لوگوں نے لکھے, سب کے سب توہین قرآن کے مرتکب ہیں. لگواؤ ساروں کے اوپر 295C. میں دیکھتا ہوں تم لوگ اپنے گھروں سے بھی نہیں نکل سکو گے, تمہاری جرت نہیں ہے بات کر جو. تو چھوڑ دو, یہ دھوکہ دینا چھوڑ دو. عوام کو کافی بٹ تم لوگوں نے بنا لیا. علمی پوائنٹ نمبر 5, اس پورے ایشو میں آپ نے ایک چیز شاید نوٹ کی ہو, ہمارے اسٹوڈنٹس نے تو کر لی ہوگی, باقی لوگوں کو نہیں پتا چلا, کہ جب وہ اس سسٹر کو بٹھا کے اس سے معافی والا معاملہ کروا رہے تھے, تو وہ جو TLP والا مولانا صاحب بیٹھا تھا وہ اس کے کان میں کہہ رہا تھا کہ تم کہو کہ میں سنی ہوں. سنیں, آپ مجھے بتائیں, وہ مولوی, وہ مفتی, وہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہمیں یہ کہانیاں کرواتے ہیں کہ جی فرقہ واریت تو انجینئر صاحب ختم ہو چکی ہے, یہ آپ کی وجہ سے فرقہ واریت باقی ہے, تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے مولویوں کو میں نے کہا تھا کہ تم یہ فرقہ واریت والا لچ تلو, کیونکہ وہ TLP والے مولانا کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں تو اکیلا بیٹھا ہوا ہوں, یہ جو میرے ساتھ 3-4 کھڑے ہیں یہ تو سارے لمبی داڑیوں والے ہیں, کل کو کریڈٹ جو ہے وہ وہابیوں کے کھاتے میں ڈال جانا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس عورت کے کان میں کہوں کہ تم کہو کہ میں سنی ہوں, یعنی بریلوی فرقے سے ہوں. پھر اس نے کہہ بھی دیا بیچاری نے, اس کے کہنے کے بعد اس نے کہا ہے, اور یہ کہہ رہے نہیں فرقہ واریت کوئی مسئلہ ہی نہیں. میرے بھائی, مسلمانوں کا واحد اگر کوئی مسئلہ ہے نا بڑا, تو فرقہ واریت ہے. باقی سب اس کی کرولریز ہیں.
ہاں جی وہ غیر مسلم سازشیں کر رہے ہیں. سرکار غیر مسلم نہیں سازشیں کر رہے ہیں, سازشیں مسلمان کر رہے ہیں اسلام کے خلاف, اور غیر مسلموں کا تو کام ہے یہ سازشیں کریں گے. یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں میں شیاطین ایسے رکھے ہیں جو انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کے اوپر مسلط ہوتے تھے اس حوالے سے کہ انہیں وہ تکلیفیں پہنچاتے تھے, ان کی دعوت کے آگے ہرڈل کھڑی کر دیتے تھے. یہ ان کی آزمائش ہوا کرتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بچا لیا کرتا تھا, اپنے نیک لوگوں کی حفاظت کیا کرتا تھا, لیکن وہ اپنی سازشیں کرتے تھے. تو انہوں نے تو سازشیں کر دی ہے. اس چیز کا رونا رویا جائے گا کہ وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. رونا اس چیز کا رویا جائے گا کہ ہمارا مولوی, ہمارا مفتی, ہمارے سو کالڈ بزرگان دین یہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, اور کس طریقے سے فرقہ واریت کو یہ پھونکے مارتے ہیں, کوئی موقع نہیں جانے دیتے. علمی پوائنٹ نمبر 6 وہ ہے میرے بھائیوں, گورنمنٹ اور جو اس وقت ہماری سی ایم پنجاب ہے اور جو آئی جی پنجاب ہے, ان سب سے میں ریکویسٹ کروں گا, اور آلریڈی میں نے اپنی بات ان تک سیل فون کے ذریعے پہنچا دی ہے, کہ جس طرح آپ نے 9 مئی کے ایشو میں جیو فینسنگ کی اور لوگوں کو پکڑا, اور اس میں کئی بے گناہ لوگ بھی پکڑے گئے, وہ آج تک بےچارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے مقدمات کے فیصلے نہیں ہو رہے. سب سے پہلے تو ان کے فیصلے کریں, جو مجرم ہیں انہیں سزا دیں, باقی لوگوں کا کیا قصور ہے. بالکل اس طریقے سے جیو فینسنگ کریں, اور یہ جتنا موب اکٹھا تھا نا سارے ویڈیوز میں آئے ہوئے ہیں, اور جو ان کے سرغنے ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں. ان سب کے اوپر ایف آئی آرز کاٹیں, ان میں جو لوگ مجرم نہیں ہیں انہیں چھوڑ دیں, لیکن معافی ساروں سے منگوائیں, تاکہ آندہ کوئی اس قسم کے موب میں شامل بھی نہ ہو. بھول کے معافی سارے مانگیں گے, اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے. جو اے ایس پی نے خود کہا ہے کہ جی ایک بندے کے پاس لوڈڈ گن تھی, وہاں آیا ہوا تھا, ایک چاقو لے کے آ گیا تھا, یہ تو ہمیں پولیس آفیسر خود بتا رہی ہے نا, تو پکڑیں ان کو, انہیں نشان عبرت بنائے, انہیں سزائیں دیں. اگر سزا نہیں دینی, وارننگ دینی ہے, تب بھی ویڈیو میں لا کے ان کی بوتھیاں پبلک کو دکھائیں, اور یہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں. اس سسٹر سے بھی مانگیں جس کے ساتھ انہوں نے کیا, پوری قوم سے مانگیں. لوگ تو یقین کریں ڈرے ہوئے اس کے بعد. اور الحمدللہ ہمارے جو ریاستی اداروں کے بڑے ہیں انہوں نے ایگری کیا ہے, اور انشاءاللہ آپ کو کچھ دنوں میں انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر خبر ملے گی, ان سب کے اوپر ایف آئی آرز ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ یہ آپ کو حوالات میں بند نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ اب یہ اس پہ کوئی ٹالرنس نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. یہ آرمی چیف نے ویسے ہی نہیں اسے بلا کے سر پہ ہاتھ پھیرا, یہ ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے بیسیکلی مولویوں کو میسج دیا, اور اس میں جو آرمی چیف کے الفاظ تھے نا وہ یہ تھے کہ اس قسم کی بدعت کی اجازت نہیں ہوگی. بدعت کا لفظ انہوں نے یوز کیا. حقیقت ہے یہ تو ساری بدعت ہی بنی ہوئی ہے ہمارے ملک کے اندر, جو دین کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا. دین تو ہے ہی نہیں ہے, بدعتیں ہی ہیں زیادہ تر. تو انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے بچنا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ میں آپ کو پیش کی جو ہے نا اس حوالے سے خبر دے رہا ہوں, اور میں اس میں انشاءاللہ یعنی اس کو پرسو بھی کروں گا. ابھی جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے, ابھی ویسے میڈیا میں بھی ہلکی ہلکی آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے کہ جی اس طرح کرنے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہو جانا ہے انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 7, اس کے بعد گورنمنٹ کا, سی ایم کا, آئی جی کا, اور ایون آرمی چیف, پرائم منسٹر آنے والے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس انسیڈنٹ کے اوپر جتنے فرقوں کے بڑے ہیں نا, جب ان کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے تو یہ سارے آپ کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آئیں گے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر. اب یہ کن بلوں میں گھسے ہوئے ہیں, ابھی بھی ان کا کام ہے یہ پبلکلی سامنے آئے. مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کے بڑے ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبند کے بڑے ہیں, ساجد میر صاحب اہل حدیث کے بڑے ہیں, ساجد نقوی صاحب اہل تشیع کے. ان چاروں بڑوں کو بٹھا کر پریس کانفرنس کروا کے ان کے ذریعے میسج دلوائیں کہ یہ جو کچھ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے یہ بالکل غلط ہے, اس طریقے سے کرنا غلط ہے, اور جو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے وہ اس میں بیان کریں, اور اس سسٹر سے معافی منگوائیں کہ ہم نے اس سسٹر کے ساتھ زیادتی کی ہے. اس موب کو کہہ کے وہ معافی مانگے, بجائے کہ آپ نے اس سسٹر سے ہی معافی منگوا لی, اس سے معافی مانگے. یہ کام کریں. اور خصوصاً یہ جو زیادہ گلے پھاڑ پھاڑ کے ٹی وی کے اوپر سوشل میڈیا پہ آ کے اپنے اپنے فرقوں کی طرف سے نمائندہ بنے ہوتے ہیں نا, ان کو بیچ میں بٹھائیں. ان کی ذمہ داری ہے
ویسے تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر ہنگامہ کھڑا کرنے کے لیے، چندے بٹورنے کے لیے پبلک میں آ جاتے ہیں. اب کدھر ہے؟ اور مجھے کوئی آر نہیں ہے، میں تو اس میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر جس بندے سے پریس کانفرنس اور بیان ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ سعد رضوی صاحب ہیں، حافظہ اللہ تعالی، ٹی ایل پی کے سربراہ. ان کا کام ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کریں. ان کے جو ریپرزینٹیٹیو نے وہاں پازیٹیو رول ادا کیا، میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے مواب کو روکا. لیکن بعد میں جو معافی والا ہوا معاملہ وہ غلط ہے. لیکن آپ اس میں مزید ایڈ کریں، جب تک وہ آ کے اس کی مذمت نہیں کریں گے نا، جو نچلے لوگ ہیں یہ اسی طریقے سے ان چیزوں کے مزے لیتے رہیں گے، اور آندہ بھی یہ ساری گمراہیاں بچے دیتی رہیں گی، نئی گمراہیاں اس میں سے پیدا ہوں گی. اور اگر یہ باز نہیں آتے تو میں نے اس کا سولوشن بتایا ہوا ہے. جب یہ جڑاں والا واقعہ ہوا تھا جس میں درجنوں چرچ گرا دیے گئے، آگ لگا دی، کتنے لوگ اس میں مارے گئے، تو میں نے اس وقت بھی 3 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا. عزب و رد الفساد کیا، رد النفاق کریں کہ جو مذہب کے نام کے اوپر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اس ملک کے اندر، ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں، ان کے خلاف آپریشن ہو چن چن کے. نمبر 2 فوری انصاف. یہ نہیں ہے کہ مقدمات قائم ہو اور پھر انصاف کوئی نہ ملے. یہ آج تک جتنے چرچ جلائے گئے، جتنے پاکستان میں واقعات ہوئے ہیں، ایک بندے کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے. بڑی عدالتوں میں جا کے شواہد ناکافی ہونے کے بنا پر وہ چھوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ جو گواہ ہیں نا بےچارے، ان کو اپنی اور اپنی فیملی کی لائف کی پڑ جاتی ہے، وہ گواہی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو بھائی اب گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے. جب کیمرے میں ایک چیز آ گئی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس طریقے سے اشتعال دلا رہا ہے اور خود آگ جلا رہا ہے، اب آپ کو گواہ کی کیا ضرورت رہ گئی ہے اس ماڈرن دور کے اندر. اور تیسرا میں نے نقطہ اس میں بیان کیا تھا کہ جو لوگ قابو نہیں آ رہے اور بار بار فساد فی الارض کر رہے ہیں، ہم نہیں کہتے آپ فساد فی الارض والی سزا ان پہ لگائیں جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں آئی ہے کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور سولی دیے جائیں. ہم نہیں کہتے آپ یہ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ کریں کہ انہیں ہمارے ان شہری اور گاؤں علاقوں سے نکال کے نا اللہ سے کوئی ناردرن ایریا میں ایک کوئی چھوٹا سٹی بنا لیں، اس کا نام مولوی سٹی رکھ دیں. جس طرح ویٹیکن سٹی بنایا تھا نا اٹلی میں تھا، اب تو خیر وہ انڈیپینڈنٹ ایک ملک کی حیثیت سے ہے، اس طرح ایک مولوی سٹی بنائے، ہماری جان چھڑائیں. ان کی 4 شادیاں کروا دیں، ان کو وہاں پہ آپ گاڑیاں دیں، انٹرنیٹ کا کنیکشن دیں، بس وہاں بیٹھ کے جو انہوں نے کرنا ہے کریں، ہماری جان چھوڑیں. کیونکہ یہ یہاں رہیں گے تو اسی طریقے سے پبلک کو ابھارتے رہیں گے اور یہ واقعات ہوتے رہیں گے. یہ تو ابھی اس میں سے کچھ ہوا نہیں ہے، ورنہ میں نے آج حدیثیں پتہ کیا بیان کرنی تھی. سب سے پہلے تو میں نے آیت بیان کرنی تھی کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 32. اور ساتھ یہ آیا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. آج میں نے یہ بیان کر رہا ہونا تھا، پھر میں نے یہ بیان کر رہا ہونا تھا کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے کسی کافر کو بھی جو مسلمان ملک میں رہ رہا ہے ٹیکس دے کر اسے بھی قتل کر دیا تو وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. تو مسلمان کا قتل ناحق کرنے والا وہ تو چھوڑ دے، وہ تو سورۃ النساء میں ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں. آج میں نے یہ حدیثیں اور آیتیں بیان کرنی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں تک نوبت نہیں آئی ہے، ورنہ کسر کوئی نہیں چھوڑی ہوئی تھی. ایک لمحے کی دوری کے اوپر تھا وہ لوڈڈ گن جو اے ایس پی کہہ رہی ہے کہ بندہ لے کے آیا تھا، ایک ہی گولی کافی ہوتی ہے نا، یہ ہو جانا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزانہ طور پہ کوئی ملک کی کوئی ساکھ بچ گئی ہے، ادروائز کسر تو نہیں چھوڑی تھی موب نے. علمی پوائنٹ نمبر 8 آخری، اور وہ ہے عام پبلک سے متعلق. اس میں مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ آپ جن جوہلا کے ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پہ اس طرح کے معاملات میں ہمیں خود بھی احتیاط کرنی چاہیے. مثلا یہ جس قسم کا لباس ہماری اس بہن نے پہنا ہوا تھا، اس پہ شریف فتویٰ تو کوئی نہیں ہے، لیکن شریعت تو یہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہاں تو مولویت ہے، پاپائیت ہے، سیدھی سی بات ہے. اس طرح کا لباس میں حیران ہوں کہ اس کے ہسبینڈ کو بھی نہیں پتا کہ بھائی تو پاکستان میں کھڑا ہے. اس طرح کا لباس پہن کے جس کو پہلی دفعہ دیکھتے ہی آیت لگنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے آپ یورپ امریکہ میں بے شک پھریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایون یہ تو مشہور برانڈ ہے دبئی میں، سعودیہ میں لوگ پہن رہے ہیں، وہ برانڈ والے بھی بےچارے ان کو بھی فکر پڑ گئی کہ برانڈ ہی نہ ہمارا بیٹھ جائے. انہوں نے باقاعدہ جو ہے اس حوالے سے اپنی کلیریفیکیشن دی ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پاکستان میں بھائی مسئلہ ہے، سیدھی سی بات ہے. ابھی تو مجھے ڈر ہے کہ اگر کسی دکان پہ اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں تو وہ دکانیں بھی ذرا اپنے لیے کوئی احتیاط کا معاملہ کر لیں. اور جس ملک کے اندر ٹیلی نار کو کلمہ لکھ کے لگانا پڑ جائے اپنے ہیڈ آفس کے باہر، اب ٹیلی نار والوں کا کیا کام ہے کہ وہ کلمہ لکھ کے لگائیں، تو وہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں بھی اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ احتیاط کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم ان جوہلا میں رہ رہے ہیں. اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی،
اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کر کعبے کے اندر کر دیتا، ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے اوپر کعبے کو کھڑا کر دیتا، کیونکہ وہ حتیم جو چھوٹی سی دیوار آپ کو باہر نظر آ رہی ہے وہ کعبے کا حصہ ہے. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مشرکین عرب اپنے پاک مال سے تعمیر کرتے تھے کعبے کی. ان کے پاس پاک مال کم پڑ گیا، پیسے تھے لیکن پاک نہیں تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہاں ہم چھوٹی سی دیوار بناتے ہیں، اور وہ ایک کمرہ انہوں نے ساتھ ایڈجسٹنٹ بنا دیا. ورنہ خانہ کعبہ ریکٹینگولر شیپ میں ہے. اس وقت جو آپ کو اسکوائر نظر آتا ہے وہ اسکوائر نہیں ہے، اوریجنل کعبہ جو ابراہیمی بنیادیں ان میں وہ حتیم شامل ہے. اسی لیے طواف کعبہ حتیم کے باہر سے ہوتا ہے، اور حتیم کے اندر نماز پڑھنا کعبے کے اندر نماز پڑھنا ہے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا ہے عائشہ کہ تیری قوم نئی نئی جہالیت سے پھری ہے تو میں حتیم کو توڑ کر خانہ کعبے کے اندر شامل کر دیتا، اور کعبے کے دروازے کو میں نچلے لیول کے اوپر لے آتا تاکہ ایک عام آدمی بھی اندر جا سکے. لیکن مجھے خطرہ ہے یہ نئے نئے جہالیت سے پھرے ہیں. حالانکہ وہ صحابہ تھے، حضور کی ایک بات پہ جان چھڑکنے والے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان سے بھی خدشہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ یہ کعبہ گرا دیا ہے. وہ ایک جو نسلاً ایک معاملات چل رہے ہوتے ہیں وہ والی کوئی حص بھڑک نہ اٹھے. نبی علیہ السلام نے نہیں کیا ایسا. تو آپ کو بھی اس ملک میں اس طرح کے معاملات کے اندر احتیاط کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے یہ احتیاط اتنی ہو سکتی ہے جتنی آپ کریں گے. ادروائز تو ہم جتنے شیمپو استعمال کر رہے ہیں اور ٹوائلٹ میں رکھے ہوئے ہیں ان میں عربی زبان کے اندر ان کی کمپنی کے نام لکھے ہوئے ہیں اور سارے انگریڈینٹس عربی میں بھی لکھے ہوئے ہیں. جی ہاں، صابن کے اوپر، ٹی وی، آپ کے گھر میں جتنی بھی مصنوعات ہیں جن کے آپ ڈبے باہر پھینک دیتے ہیں ان پہ بھی عربی لکھی ہوئی ہے. خیر منا لئیے ذرا آپ نے. اس لیول کے اوپر تو احتیاط ظاہر نہیں ہو سکتی، سیدھی سی بات ہے. لیکن اس طرح کی احتیاط کہ جس میں آپ نے پبلکلی سامنے آنا ہے، اس میں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں کہ کوئی سو کالڈ عاشق رسول اپنی جنت پکی کروانے کی کوشش کرے. اچھا، یہ جنت پکی کروانا سب سے آسان ہے. جو صحیح طریقہ ہے جنت پکی کروانے کا میرے بھائی، اس میں تو آپ کو روزانہ پولیس راز سے گزرنا پڑتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، پورے معاشرے کی تکلیف اٹھانی پڑے گی، حلال اور حرام میں فرق کرنا پڑے گا. لیکن آپ زندگی بھر کوئی نیکی کا کام نہ کریں، کسی ایک کو پار لگا دیں اور ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائیں. پھر حالت یہ ہو کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں کہ جی ترکھاڑا نہ منڈا نمبر لے گیا. جب ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس قسم کی باتیں کریں تو پھر باقی لوگوں کو چھوڑ دیں. اور منڈا بھی جڑا نمبر لے گیا سی وہ بھی میں تمہیں کورٹ تو کیس دسیا سارا کہ معافی مانگ لی سی انہیں بھی، چلے اس کو چھوڑ دیں. یہ جو یہاں آپ کا تھا ممتاز قادری، اس نے بھی رحم کی اپیل کی ہوئی تھی صدر پاکستان کے پاس، بلکہ انہوں نے تو بلڈ منی بھی اکٹھی کرنی شروع کر دی تھی کہ ہم بلڈ منی دیں گے، جو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. کیوں چھوڑ دیں؟ پہلے تو آپ کہتے ہیں ہم پھندے کو چوم لیں گے، بعد میں بلڈ منی کیوں جمع کر رہے تھے؟ وہ تو گورنمنٹ نے ایکسپٹ نہیں کی. ادروائز میں آپ کو بتاؤں اگر اس کی ایگزیکیوشن نہ ہوئی ہوتی، اس کے بعد آپ کو درجنوں واقعات ملتے. یہ آپ کریڈٹ دیں اس وقت کے پرائم منسٹر کو، نواز شریف صاحب کو، اس وقت کے آرمی چیف کو، راحیل شریف صاحب کو، اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود. اور پھر انہوں نے جو دلیری کی کہ اس کے لیے ڈیٹ رکھی 29 فروری کی، تاکہ برسی 4 سال بعد آئے. ہاں، وہ لیپ کا سال تھا نا. ورنہ آپ کو اسلام آباد پنڈی میں ہر سال اگر وہ 28 فروری کو کرواتے تو آپ کو برسیاں نظر آتی ہیں اور یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہتا. انہوں نے ڈیٹ ہی ایسی رکھی کہ وہ معاملہ تو مر گیا. ہاں، ورنہ یہ گلی گلی واقعات ہونے تھے. جنازہ نہیں دیکھا آپ نے کتنا بڑا، پورا شہر بند ہو گیا تھا. تو اس وقت مجھے کئی علماء نے فون کر کے پوچھا جی نہیں صاحب ہم غائبانہ نماز جنازہ. میں نے کہا یہ اپنا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہو تم یعنی اس چیز کو سپورٹ کرو کہ کوئی شخص قانون ہاتھ میں لے. اس کے اپنے پیر نے اعلان برات کر دیا، باپا جانی نے، الیاس قادری صاحب نے. انہوں نے کہا اس طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، وہ ان کا پیر تھا. اس نے خود کہہ دیا کہ میرے مرید نے غلط کام کیا، اس طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. تو یہ واقعات ہوتے رہنے چاہیے تھے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی احتیاط کرنی ہے.